آپ نے بہت مطالعہ کیا اقبال کی شاعری کا، ان کی دیگر تصانیف کا۔ آسان لفظوں میں آپ یہ فرمائیے کہ اقبال کا معیاری نوجوان کیسا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگر میں ایک نٹ شیل میں بات کروں تو اقبال نے ایک ایسے نوجوان کو آئیڈیل بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہے جو فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت توانا اور مضبوط ہے۔ جی، وہ کمزور نہیں ہے۔ اقبال نے کمزور مزاج لوگوں کو، سست مزاج لوگوں کو کبھی پسند نہیں کیا۔ رومی کا بھی یہی انداز ہے۔ وہ کچھ برتر انسانی مقاصد کے لیے متحرک ہے، مسلسل سرگرم عمل ہے، وہ سست اور کاہل نہیں ہے۔ وہ ماضی کا ادراک رکھتا ہے، وہ اپنی تہذیبی دینی اساس سے جڑا ہوا ہے اور اس جڑت کے ساتھ ساتھ وہ عصری تقاضوں سے آشنا ہے۔ اس کی زندگی ان تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، اس کی زندگی میں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، بھیڑ چال کا عادی نہیں ہے، اور اس کی نظر مستقبل پر ہے۔ بہت خوب۔ آپ دیکھیے کہ اقبال کا جو بہت معروف شعر ہے نوجوانوں کے حوالے سے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہاں پر سب سے قابل غور لفظ جو ہے وہ تدبر ہے۔ یعنی اقبال یہ نہیں چاہتے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے ماضی سے ان کا تعلق ایک پیسیو اور نوسٹیلجک ریڈر کا ہو یا محض تقلیدی ہو۔ جی، وہ ایک تنقیدی شعور کے ساتھ اپنے ماضی کی جو ہیں وہ آشنائی رکھیں اور اس کی اساس سے خود کو جوڑ کے رکھیں۔ اینڈ جو بہت اہم بات ہے فکر اقبال نوجوانوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نوجوان اپنے زمانے، اپنے عصر کی ان تمام علوم پر دسترس رکھیں، آشنائی رکھیں، دسترس رکھیں جو اس زمانے میں طاقت اور توانائی کا سرچشمہ بننے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اقبال نے 1923 میں پیام مشرق ان کی جو ہے شائع ہوئی، اس میں آئنسٹائن پر ایک نظم لکھی۔ آئنسٹائن پر نظم 1923 میں اقبال کی چھپتی ہے اور اس میں وہ کامنٹ کرتے ہیں اور بہت ڈیٹیل اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں آئنسٹائن کی کوانٹم تھیوری آف لائٹ کو۔ جی، آپ دیکھیے کہ وہ کوانٹم تھیوری آف لائٹ جو 1905 میں پہلی بار آئی ہے اور وہ فوری طور پر گلوبلی اسٹیبلش نہیں ہوئی، اس کو 12-14 سال لگے ہیں، اور کیونکہ اس کے بعد تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اسپیشل ریلیٹیوٹی اور جنرل ریلیٹیوٹی، اور بلکہ اس کو بہت سنجیدگی سے موضوع تو بنایا گیا پچھلے 20-25 سال سے۔ بالکل، اور اقبال نے اس زمانے میں 1920s تک وہ ابھی گلوبل ریکگنیشن تک پہنچ رہی تھی، اور ہندوستان میں کتنے لوگ ہوں گے اور مسلمان ہوں گے جن کو علم بھی ہوگا کہ ایسی کوئی تھیوری آئی ہے۔ اقبال کو علم تھا۔ سو یہ ایک میسج نوجوان نسل کے لیے بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں جو پورے ایک عالمی منظر نامے پہ جو علوم اس وقت ابھر رہے ہیں اس سے آپ نے آشنا ہونا ہے۔ آپ ایسے دانشوروں سے استفادہ کیے بغیر آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ سو اقبال ان علوم پر خاص طور پر توجہ رکھتے ہیں، نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر، جو کائنات کو سمجھنے کے لیے اور اس کی نوعیت سمجھنے کے لیے، کوانٹم فزکس جس کا تعلق آئنسٹائن کا وسط، اور پھر آپ دیکھیے کہ اقبال کے کلام میں مجموعی طور پر اور ان نظموں، ان شعر پاروں میں جن کا تعلق نوجوان نسل سے ہے یا جس کے مخاطب براہ راست نوجوان ہیں، اس میں کتنے تکرار سے کاسمک آبجیکٹس کا ذکر ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگوبو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ہم جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ایسے اشعار کی تو ہم علامتی سطح پر یہ کہہ کر جو ہے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت برتر مقاصد کی طرف آپ سرگرم عمل رہیں، وہ بات درست ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیے کہ اقبال ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ ان علوم کی طرف اپنی توجہ کریں جو اس ٹائم اینڈ اسپیس سے آپ کو نکال کر کاسمک آبجیکٹس کی طرف لے کر جائیں۔ اقبال نے شاید اپنی بصیرت سے دیکھ لیا ہوگا کہ اب آئندہ وقت میں وہ قومیں غالب ہوں گی جو بہرحال اسپیس کا رخ کریں گی، جن کے سیٹلائٹس وہاں ہوں گے، جو اس ساری دوڑ میں شامل ہوں گی۔ سو اسپیس سائنسز کی طرف جو اقبال کی توجہ ہے، اور خود جاوید نامہ اقبال کا اپنا تخیلاتی سفر افلاک جو ہے جس میں ایک پورا باب نوجوانوں کے نام ہے، وہ بہت بڑی دلیل ہے اس طرف کہ اقبال کن علوم کی طرف جو ہے وہ نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور مستقبل جو ہے اقوام کا ان علوم سے وابستہ۔ جی ہاں۔